تو قرآن کی طرف اگر جاتی ہے تو کوئی صورت اس قرآن جیسی بنا کے تو لاؤ نا. اور بعض کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اقرأ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں ہوں پڑھا ہوا. اب اس سے بڑا اعجاز کیا ہوگا؟ جو شخص اپنے، جو عظیم انسان، دنیا کی عظیم ہستی، جو اپنے آپ کو ابتدا میں فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا پڑھنا، اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام جاری فرمایا، وہ کلام پڑھوایا، دنیا کے سامنے پیش کرایا اللہ پاک نے، جس نے تمام فصحاء، بلغا، خطبہ اور خطبہ عالم کو چیلنج کر کے رکھ دیا قیامت تک کہ نبی امی کی زبان سے نکلنے والا کلام تم لاؤ تو صحیح جیسا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امیون بھی ہے. اگر یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی ہے. جس رسول امی کو، رسول امین کو تم امی کہتے ہو، وہ جس کلام کو تمہیں سنا رہا ہے، تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، تم کہتے ہو اس کا اپنا بنایا. اگر اس کا اپنا ہے تو اس جیسی تم لا کے تو دکھاؤ. اگر انسان کا کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو، لاؤ اس جیسی صورت. وا اور ادعو فعل امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو کا فعل امر جمع مذکر حاضر، واو اس کی نشانی ہے، فاعل کی نشانی. بلاؤ، پکارو، ادعو. شہداءکم مفعول بھی ہے، شہداء مضاف، کم مضافلے، مضافلے مل کر بھی بنا. شہداء شہید کی جمع ہے. شہید کے معنی حاضر، گواہی دینے میں امانت دار، ہمدرد اور مددگار کو بھی شہید کہا جائے گا. اب کیسے ہمدرد اور کیسے مددگار اس کا شہید کا معنی ہے؟ جب کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے اور کوئی شخص اس کی گواہی دیتا ہے تو گواہی ہمدرد بن کے ہی دیتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جس کی میں گواہی دے رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو شہید کے معنی گواہی دینے والے کے بھی ہیں، اور گواہی دینے والا مددگار تو ہوتا ہے، جو کیس کرتا ہے، جو عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے، اس کا مددگار تو ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور تم اکیلے نہیں بلکہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. من سے، دون علاوہ، اللہ اللہ، اور من دون اللہ جو اللہ سے الگ تجویز کر رکھیں تم نے، ان سب کو بلا لو. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو نازل کیا ہے، میرے علاوہ تم جن کی پرستش کرتے ہو، چاہے وہ پتھر کے ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، ان تمام سے تم مدد لے لو، اور ان تمام کی مدد کے ذریعے تم اس قرآن جیسا یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنا رہے ہیں اس کلام جیسا کوئی تھوڑا چھوٹا سا تو جز لا کے دیکھو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان شرطیہ ہے، کنتم کانا فعل ناقص ہے، کنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، انتم اس کا اسم ہے، صادقین یہ نسبی حالت ہے، اسم فاعل کا وزن ہے. صادقون صادقان صادقون، چونکہ کانا کی خبر زبر والی ہوتی ہے، صادقون صادقینہ میں تبدیل ہو گیا. اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو تم لاؤ، کیونکہ وہ نافرمان اور کفار یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے. تو تم بھی تو انسان ہو نا،
تم خود بھی آؤ اور اپنے جو ہے ہمدردوں کو بھی لے آؤ، مددگاروں کو بھی لے آؤ، تم لاؤ نا ایسے ان جیسا کلام. اگر تم سچے ہو. آگے اللہ پاک اس کی مزید جو ہے وضاحت فرما رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس ان اگر لم جازم مضارع نہیں کے معنی میں، نفی کے معنی میں، اور لم جب آتا ہے مضارع کے شروع میں تو اس کا معنی ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے. لم 3 قسم کے عمل کرتا ہے فعل مضارع پہ جب بھی آتا ہے، چاہے کوئی بھی صیغہ ہو. نمبر 1، اس کے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جہاں بھی نون آتا ہے تثنیہ یا جمع میں، سوائے جمع مؤنث غائبہ کے اور جمع مؤنث حاضرہ کے، یہ نون باقی رہتے ہیں. باقی سارے نون گر جاتے ہیں. تثنیہ کے گر جاتے ہیں، جمع مذکر غائب کا گر جاتا ہے، جمع مذکر حاضر کا گر جاتا ہے، اور واحد مؤنث حاضرہ کا گر جاتا ہے. اور جن پہ نون نہیں آتا وہاں جزم آتی ہے. لم جہاں نون نہیں آتا وہاں جزم آتی ہے. جہاں نون آتا ہے نون اعرابی اس کو گرا دیتا ہے، سوائے 2 نون کے، جمع مؤنث غائبہ جمع مؤنث حاضرہ کا، وہ نہیں گرا کرتے. اور ایک تو جو ہے جزم دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. حرف علت اگر کوئی آ جائے، واو الف یا، یہ حروف علت ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے فعل میں تو لم نے ان حروف کو بھی گرا دینا ہے. اب آپ کہیں یہاں واو تو آیا ہو تفعلو، نہیں جی یہ جمع کی نشانی ہے، یہ واو حرف علت نہیں ہے، یہ واو جمع کی نشانی ہے، یہ نہیں گرے گا. اور ایک یہ ہے کہ ماضی میں معنی بدل دیتا ہے مضارع کا. لم جب بھی آئے گا ماضی میں بدل، لم تفعلو، پس تم اگر یہ کام نہ کر سکے پھر کیا کرو گے. اور آگے اللہ پاک نے مزید یہ فرما دیا، واو اور لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تفعلو، یہاں بھی نون گرا ہے لیکن یہاں نون ناصب مضارع ہے. ان لن کے اذن، لم جازم مضارع ہے، لن ناصب مضارع ہے، اس نے نون گرا دیا ہے. یہاں تفعلو منصوب ہے، نسبی حالت ہے اس کی، وہاں تفعلو مجزوم ہے، جزم ہے. لن کے معنی ہرگز نہیں، تفعلو فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور واو اس کی فاعلی نشانی ہے. تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکو گے قیامت تک. پس اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور تم ہرگز قیامت تک اس کو نہ کر سکو گے، کیوں کہ یہ کوئی انسان کا تو بنایا ہوا ہے نہیں، یہ قرآن تو معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ عنایت کیا ہوا ہے. تو تم ایمان لے آؤ نا، تم ہرگز نہیں کر سکو، ایمان لے آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے. پاس اتقو، ڈرو، بچو عذاب سے. تم قرآن کا انکار کر کے، محمد رسول اللہ کا انکار کر کے تم آفت مول لے رہے ہو. اتقو فعل امر ہے، اتقا یتقی، اور اتقی حمزہ کے نیچے زیر، تا کے اوپر تا مشدد، اور قاف کے نیچے زیر، یہ فعل امر ہے. اتقی، تو ایک بچ. اتقیا، تم 2 بچو. اتقیو، تم سب کے سب بچو. اب یو جو تھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، یا یہ حرف علت ہے، یا نے اپنی پیش ماقبل کاف کو دے دی تو اتقو کاف ہو گیا اور یا ساکن ہو گیا، پھر واو ساکن ہے جو جمع کی نشانی ہے، آگے الف. تو 2 ساکن نہیں پڑھے جاتے عربی میں، لہذا حرف علت کو گرایا جاتا ہے. یا گر گیا تو اتقو بچ گیا. اتقو، تم سب کے سب بچو، تم سب کے سب ڈرو.
جب فا آ جاتا ہے تو اتقو کا حمزۃ الوصل ہے، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ ہو گیا فتقو، تم سب کے سب بچو، کس چیز سے بچیں؟ النارا، آگ سے، التی سے پہلے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر معرفہ اسم آ جائے تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں، النار یہاں موصوف ہے، التی صفت ہے، تم آگ کی آگے صفت بیان کی کہ آگ ہے کیسی، یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، التی بچو آگ سے جو وقودھا، وقود مانے ایندھن، جس سے آگ جلائی جائے، جس سے آگ روشن کی جائے، جس سے آگ سلگائی جائے، وقودھا اس مضافیلے، ہا کی ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے، اس کا ایندھن ہے الناس لوگ، والحجارہ پتھر، ارے بچو قرآن کا انکار نہ کرو، محمد رسول اللہ کی بات مان لو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور جس کا ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے۔ پتھروں کو کیوں کہا گیا ہے، انسانوں کو کیوں کہا گیا ہے؟ جو کفار ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ مسلمانوں میں سے جس نے کلمہ پڑھا جنت ان کے اوپر واجب ہو گئی ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب بشری تقاضے سے انسان سے غلطیاں بھول چوک ہوتی رہتی ہیں، اللہ پاک نے ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے، یہ ایمان ہی کی تو نشانی ہے نا، قرآن پڑھنا ایمان ہی کی نشانی تو ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ دینا، اگرچہ ہماری ادائیں ہیں ناقص، انسان ہے، یہ جو ہے یہ انسان کی جو ہے اللہ کو ماننے کی نشانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ گو بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے عارضی طور پہ جہنم میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی سزا اللہ پاک دے کے ان کے اس میل کچیل کو جو بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں آ گیا تھا، اس روگ کو دھو کے دوبارہ پاک صاف کر کے جنت میں لے آئیں گے۔ تو دوزخ کا ایندھن سب سے پہلے انسان، اس کے بعد جب سارے انسان ڈل گئے، چلے گئے جہنم میں، جو بھی گنہگار تھے، بدکار تھے، جن کو اللہ پاک نے چاہا، جہنم کہے گی حل من مزید، کوئی اور ہے میرے اندر ڈالنے کے لیے، میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، حل من مزید، اور چاہیے، کوئی اور ہے، تو اللہ پاک پھر پتھروں کو، پہاڑوں کو ڈالیں گے اس میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، الناس والحجارہ، اور بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ انسان کی ہڈیوں میں فاسفورس موجود ہے جو جلنے میں مدد دیتی ہے، اللہ ہمیں بچائے، اور پتھروں میں بھی فاسفورس موجود ہوتی ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ یہ پتھر و انسان اس کا جو ہے ایندھن ہے۔ عدت، یہ باب افعال سے ہے، اعدہ یعد باب افعال سے ہے، اور اعدت مجہول کا صیغہ ہے، اعدہ، اعدو، اعدت واحد مؤنث غائبہ، ہیا ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے، آدھا یعدو، آدھا اس نے تیار کیا، اور اگر یہ مجہول بنا دیا جائے، مجہول کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو جو ہے پیش دے دیتے ہیں اور آخر سے پہلے حرف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، تو وہ فعل مجہول بن جاتا ہے۔ عدت جو تیار کی گئی ہے، واحد مؤنث غائبہ صیغہ، ہیا جو ہے فاعلہ ہے، للکافرین لام حرف جار ہے، یہ کافرون تھا، کافر کی جمع ہے، انکار کرنے والا، اور کافرون انکار کرنے والے، اور جری حالت ہے کافرین،
اور ہر منکر کے لیے، ہر نافرمان کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ پاک نے ہیلو ہیلو جی سر، جی سر، آواز آ رہی۔ جی میرے موبائل میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ قول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لئن، اگر، اجتماعت الانس والجن، اگر انسان اور جن سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، علا، اس بات پر، ان یأتو بمثل ھذا القرآن، کہ وہ لائیں اس قرآن کی طرح کوئی، لا یأتونا، وہ نہیں لائیں گے، بمثلہ، اس قرآن کی طرح، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور اگر وہ بعض کی مدد بھی کریں تب بھی نہیں۔ یعنی انسان اور جنوں کو خطاب کر کے اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ یہ ان کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا یہ اپنا بنایا ہوا ہے، یہ خالق کا بنایا ہوا ہے، اور خالق جو بناتا ہے مخلوق ایسی چیز لا ہی نہیں سکتی، یہ چیلنج کر دیا ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ایسا کلام، وہ نبی امی جو کسی استاد سے نہیں پڑھے، ان کی زبان مبارک سے اللہ نے وہ کلام فرما دیا جس نے تمام فصحا، بلغا، خطبہ عالم کو سب کو چیلنج کر دیا قیامت تک، اور وہ چیلنج جو ہے برقرار رہے گا، کوئی اس کو جو ہے توڑ نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں جو ہے قرآن پہ یقین کرنا چاہیے۔ وبشر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو ضمیر فاعل ہے، اور خوشخبری دے دیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، عملو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو ضمیر فاعلی ہے، الصالحات مفعول بھی ہے، صالحتن کی جمع ہے، نیک کام۔ کیا ہر کام جو انسان کرتا ہے وہ نیک بن جائے گا؟ نیک کام وہی بنے گا، ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے، ایک کسوٹی ہے، اس پہ جو ہوگا وہ نیک بنے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے، انما الاعمال بالنیات، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا تو ہے، کیسے کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، وہ عمل صالح بنے گا۔ انسان کا ہر عمل اپنے پیٹرن پہ، اپنے طریقے پہ، ہادی کائنات محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو کام ہوگا، اور اللہ کی رضا کے، اللہ کے حکم کے، اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو اللہ کی رضا ہوگی۔ جو کام اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہ عمل صالح ہے۔ یہاں شرط لگا دیے، ایمان اکیلا فائدہ مند نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں دے سکتا، اور عمل صالح بغیر ایمان کے یہ بھی کامیابی نہیں دے سکتے۔ شرط لگا دی ہے، سب سے پہلے اس اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، اور جو اس کی وحدانیت کے تقاضے ہیں ان پہ ایمان لاؤ، پھر وہ ایمانیات کی پوری شکلیں یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، پھر اس کے ساتھ اچھے اعمال کرو، تب جو ہے بشارت کے مستحق ہوگے۔ یہاں اصول بتا دیے، چھوٹی سی آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح کیے، جنہوں نے کس چیز کی خوشخبری؟ انا ہر مشبہ بالفعل ہے، لہم ان کے لیے ہیں جنہوں نے ایک عمل کیے اور ایمان لائے، جناتن باغات، جنت ان کی جمع جنات ہے، باغات ہیں ان کے لیے۔ تو کیسے باغات؟ تجری، فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، تجری، یہ واحد مذکر حاضر نہیں ہے،
تجری واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، الانہار اس کا فاعل ہے، چل رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، تجری کے معنی جرا یجری، تجری چل رہی ہوں گی، من سے، تحتہا ان کے نیچے، ہا سے مراد باغات، ان باغات کے نیچے سے چل رہی ہوں گی نہریں، اور ان باغات میں یہ جو ہے بیٹھے ہوں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بہرحال وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس کا ہم کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں عادت العبادیت صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، اور کان نے کیا نہ سنی، کسی کے دل پہ ان نعمتوں کا گمان تک نہیں گزرا، اللہ نے وہ نعمتیں بنائی ہیں تسکین قلب کے لیے۔ بہرحال جنات ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا جن کے نیچے جاری ہوں گی، ان کے نیچے الانہار نہریں، علما جب شرط یہ ہے، روزقو یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، واو فاعلی نشانی ہے، تو رزقا یرزقو، رزقا اس نے روزی دی، یرزقو وہ روزی دیتا ہے، رزقن اس کا مصدر ہے، روزی پہنچانا، روزی دینا، رزق اور رزقو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے، انہوں نے روزی پہنچائی، اب مجہول روزقو ان کو روزی پہنچائی گئی، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے وہ روزی دیے گئے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب رزق کے معنی ہیں کہ اس نے روزی پہنچائی، تو روزے کا اس ایک کو روزی پہنچائی گئی تو روزی کو ان سب کو روزی پہنچائی گئی، تو روزی کو بہرحال مجہول کا صیغہ ہے، منہا جب بھی ان کو روزی دی جائے گی، من حرف جار، ہا باغات سے، من یہ تبعیض بھی ہو سکتا ہے، ثمراتن پھل سے، پھلوں سے، جب بھی انہیں رزقن، رزقن یہ بھی ہی ہے روزقو کا، رزقن روزی، جب بھی انہیں ان باغات سے رزق دیا جائے گا پھلوں کی شکل میں، قالو جب شرط السلام آتا علیکم ہے، سر، ایک کوئری پوچھ سکتی ہوں سر میں آپ سے؟ میں سر ڈاکٹر کوثر بول رہی ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ انا لہم جنات تجری من تحتہا، جنات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو تحتہا کی ضمیر جو ہے یہ واحد کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں جنات کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں، انا ہر مشبہ بالفعل ہے، یہ جناتن تھا، انا کا اسم زیر زبر والا ہوتا ہے، زبر والا، جی سر، جناتن ہونا چاہیے تھا، لیکن جی جنتن جناتان، جناتن جب بھی جمع سالم مؤنث ہوگی اور زبر والی کیفیت میں ہوگی اس کے نیچے زیر آئے گی۔ ایک تو بہت جی اچھا سر، کیا آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی جنات کے بارے میں کہ اس کے نیچے زیر جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے آئیے، محلن منصوب ہے، انا کا یہ جی اسم جی ہے، پھر یہ ہے جی جو بھی غیر عاقل ہو، جو بھی غیر عاقل ہو یا جمع مکسر ہو، چاہے عاقل ہی کیوں نہ ہو، اچھا، چاہے عاقل ہی کیوں نہ ہو، جمع مکسر ہو اور کوئی اسم جمع ہو اور غیر عاقل ہو، تو اس کے لیے ہم اسم ضمیر واحد مؤنث استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو ہے جزاک اللہ سر، بہت اچھا بتایا۔ ہاں کی ضمیر جنات کی طرف جائے گی، جنات غیر عاقل ہے اس لیے ہاں کی ضمیر آئی ہے، جزاک اللہ جی۔
جزاک اللہ سر. رزقن یہ روزی، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات سے پھلوں کی شکل میں، قالو وہ کہیں گے. ویسے تو قالو فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، واو اس کی نشانی ہے فاعلی. انہوں نے کہا، لیکن چونکہ کلما شرط آ گیا ہے، شرط کی وجہ سے مستقبل میں معنی چلا جائے گا. قالو وہ کہیں گے، ویسے انہوں نے کہا. کیا کہیں گے؟ یہ آگے ان کا مقولہ ہے. ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ پھل ہیں. ھذا یہ، ھذا رزق کی طرف آ رہا ہے، ھذا پھلوں کی طرف نہیں ہے. وہ حاضی ہونا چاہیے تھا. ھذا یہ تو ایسا رزق ہے، الذی جو رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبلو اس سے پہلے، من سے قبلو پیش آئیے. یہاں یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک قانون ہے کہ قبل کا جب مضاف مذکور نہ ہو لفظاً تو اس کے اوپر پیش آتی ہے. قبل کا مضاف الیہ، قبل کا مضاف الیہ لفظاً مذکور نہ ہو تو اس کے اوپر وہ مبنی بر پیش جمع ہوتا ہے، اس پہ پیش آتی ہے. لہذا من قبلو. اب اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ من قبل ھذا الوقت، من قبل ھذا الموقع وغیرہ، جو بھی جو ہے قرآن پاک یا اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو من قبل ھذا الوقت، تو وہ کہیں گے قالو ھذا یہ تو ایسا رزق ہے جو الذی جو رزقنا ہمیں دیا گیا روزی کے طور پہ، من قبل اس سے پہلے. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا. وہ اتو بھی متشابہہ، وہ اتو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. عطا یاتی، عطا آنا کے معنی میں، یاتی وہ آئے گا. لیکن جب عطا یاتی کے ساتھ با لگ جائے تو لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. وہ اتو یہاں مجہول کا صیغہ، اور وہ دیے جائیں گے، ان کو دیا جائے گا، بھی اس رزق سے، بھی اس رزق سے. ہا کی ضمیر رزق کی طرف جا رہی. متشابہہ یہ اسم فاعل کا وزن ہے، باب تفاعل ہے. تشابہ یتشابہ تشابہن، تشابہ تفاعل یتفاعل تفاعلا. تشابہ ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ایک دوسرے کے ہم شکل ہونا. متشابہن اسم فاعل ہے، ایک دوسرے کے ہم شکل. یعنی جیسے پہلے روزی دی تھی، اس میں جو پھل دیے تھے، دوبارہ پھل ہوں گے ایسی، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کا مزہ، اس کی ورائٹی وہ کہیں ان سے پہلے والوں سے زیادہ ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں جو بعد میں دی جائیں گے ان سے کہیں زیادہ اونچی کوالٹی کے ہوں گے، اور انہیں دیا جائے گا روزی سے انہی کے مشابہ، لیکن جو اس سے زیادہ مزیدار ہوں گے. واو اور لہم ان کے لیے، ہم کی ضمیر مذکر کے لیے. فی ہا، فی حرف جار ہے، ہا سے مراد باغات، جنت. ازواج، زوج ان کی جمع ہے ازواج. زوج کے معنی شوہر کے بھی ہیں، زوج کے معنی بیوی کے بھی ہیں. اگر کوئی مرد کہے ہاذی زوجی، ہاذی زوجی یہ میری بیوی ہے، زوجتن کہنا ضروری نہیں ہے. ہاذی زوجی یہ میری بیوی ہے. اور اگر کہے خاتون ہاذا زوجی یہ میرا خاوند ہے. زوج شوہر کو بھی کہا جائے گا، زوج بیوی کو بھی کہا جائے گا، زوج ساتھی کو بھی کہا جائے گا. زوج کے معنی جوڑا بھی ہے، ازواج اس کی جمع ہے، ازواج اس کی جمع ہے. تو جب ہم جو ہے مردوں کے لیے آ گیا، وَلَهُمْ اور ان مردوں کے لیے ہوں گی، فیہا اس جنت میں، ازواجن بیویاں، مطہرہ، طہرہ یطہر تطہیرن، یہ باب تفعیل ہے.
طہر یطہر تطہیرا، اور مطہرن اسم فاعل اور مطہرن اسم مفعول اور مطہرتن یہ اسم مفعولہ ہے، یعنی مؤنث کی نشانی ہے فاعلہ اسم مفعول کی۔ ایسی بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، پاکیزہ جسم کے لحاظ سے، پاکیزہ اخلاق کے لحاظ سے، اور پاکیزہ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں، پاکیزگی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو نہ پیشاب ہوگا وہاں جنت کے، نہ مرد نہ خواتین میں، اور نہ ہی پخانہ ہوگا، حیض و نفاس بھی نہیں ہوگا، تھوک بھی نہیں ہوگا، ہر نجاست سے پاک، ہر میل کچیل سے پاک، اور نہ ہی جوئیں وہاں پیدا ہوں گی، جو ایک بہت بڑا عذاب ہو جاتا ہے دیہاتوں میں۔ ہر یعنی عیب سے پاک ہوں گی، حسن کی انتہا، پاکیزگی کی انتہا، خوش اخلاق، اور یہی کیفیت مردوں کی ہوگی۔ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے جو حسین و جمیل ہوں گے، اور ساری نجاستوں سے، قدورتوں سے اور عیبوں سے، نشہ جوا بری عادتوں سے پاک۔ تو یہ ایک خطاب کر کے مردوں کے لیے کہہ دیا پاکیزہ بیویاں، تو اسی طرح پاکیزہ بیویوں کے لیے پاکیزہ مرد، یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ وَهُمْ مُطَهَّرَةٌ یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ اب آپ یہاں بھی مطہرات فرما سکتے تھے نا، مطہرات ایک واحد، یہ اسم مفعول واحدہ کا صیغہ کیوں لگایا؟ ازواج، کیونکہ لفظ یہ غیر عاقل ہے اس لیے مطہرہ کہہ دیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہے خالدون کے، اور خالدون خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ خالدون اسم فاعل ہے، خالدون یہ جمع ہے اسم فاعل کی، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے، اور جنت خلد بھی وہ ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایک آیت پڑھ کے پھر ہم جو ہے آج کا وہ سبق ختم کر لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، لا نفی ہے، یستحیی وہ شرماتا ہے، اس کے معنی یستحیی، استحیا یستحیی، استحیاء، یستحیی وہ شرماتا ہے، لا یستحیی وہ نہیں شرماتا، وہ عار محسوس نہیں کرتا۔ ان مصدریہ ہے، یضربا پہ با کی اوپر زبر ان کی وجہ سے آئی ہے، ان یضربا، یہ کہ وہ، ضربا یضربو ضربن، اس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، اور بھی معنی ہیں، چلنا بھی ہوتا ہے، تلاش میں جانا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس ضربا کے ساتھ المثلو لگ جائے، المثلو یاد رکھیں، ضربا کے ساتھ جب المثلو لگ جائے تو پھر بیان کرنا مثال، ضربا کے ساتھ المثلو لگ جائے، یہاں مثلاً آیا ہوا ہے نا، تو پھر مثال بیان کرنا ہوگا، مارنا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کو اس چیز میں کوئی آر نہیں کہ وہ بیان فرمائے مثال، ما بعوضتن، خواہ وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، بعوضہ مچھر، فما فوقہا، فا عاطفہ ہے، ما موصول ہے، فوق اوپر، ہا فوق ظرف ہے، ظرف مکان ہے، ہا مظروف ہے، ظرف مظروف مل کر صلہ بنے، ما کا ما موصول اپنے صلے سے مل کر فا کی وجہ سے عاطفہ ہوا، اور یہ پورا ما فوقہا معطوف ہے، بعوضتن معطوف علیہ ہے۔ تو اللہ پاک کو بالکل اس چیز میں عار نہیں ہے کہ وہ بیان فرمائے مثال مچھر کی، یا اس سے بھی کوئی حقیر ترین ہو، فوقہا سے مراد اس سے بھی بڑھ کے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے وہ تو بڑا بد اخلاق ہے، تو دوسرا کہے
کہ فلاں تو اس سے بھی سوا ہے، فلاں تو اس سے بھی سوا ہے، سوا کا معنی بڑھ کر ہے، تو کسی کی حقارت کو، ضلالت کو مزید تحقیر کے لیے کہا جائے کہ اللہ پاک تو مچھر یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اس کو بھی بیان کرنے سے اللہ پاک کو کوئی آر نہیں ہے، اور وہ آزماتا ہے یہ مثالیں دے کے۔ فاما حرف تفصیل ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، واو فاعلی نشانی ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے، فا اما شرط ہے، فا جواب شرط ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے، وہ جانتے ہیں، انا ہر مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم ہے، ہو سے مراد یہ مثال، جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں انہو کہ یہ مثال جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، الحق من ربہم ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم ان کے رب کی طرف سے یہ مثال بالکل صحیح ہے۔ واما الذین کفروا اور جہاں تک ان کا تعلق ہے جو لوگ کفروا نافرمان ہیں، منکر ہیں اسلام کے، فیقولون پس وہ یہ کہتے ہیں، ماذا یہاں یاد رکھیے ذا ما استفہام ہے، ذا جو ہے اسم اشارہ ہے قریب کے لیے، قانون ہے ذا اسم اشارہ سے ما قبل جب بھی ما یا من آ جائے گا، من ذا یا ما ذا تو یہ ذا الذی کے معنی میں ہوگا، اسم موصول کے معنی میں ہوگا، من انسانوں کے لیے آتا ہے، ما بے جان کے لیے آتا ہے، ما ذا یا من ذا یہ دونوں جب ذا آ جائے تو الذی کے معنی میں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص کہے من ذا فی الدار، من کون ہے جو فی الدار گھر میں ہے، کون ہے جو گھر میں ہے، ماذا فی الدار کیا ہے جو گھر میں ہے، کیا، تو ماذا فیقولون وہ کافی لوگ کہتے ہیں ماذا کیا ہے جو اراد اللہ بہذا مسئلہ چاہا ہے اللہ پاک نے اس مثال کے ذریعے، ارادہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ہے، اللہ فاعل ہے، بہذا اس ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، مسئلہ مثال، اس مثال کے ذریعے اللہ پاک نے کیا چاہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے، اضل یضل باب افعال سے ہے، ذلہ یذلو ہوتا ہے، اضل یذلو باب افعال سے، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ایسی مثال کے ذریعے، کثیرہ بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بھی کثیرہ اور ایسی مثال کے ذریعے ہدایت وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی بھی ایسی مثال کے ذریعے کثیرہ بہت سو کو، جیسے ایمان والوں کا، اور ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ پاک نے صحیح فرمایا جو مثال دی ہے، وما یضل به الا الفاسقین، یہ قانون ہو گیا، یہ واو حالیہ ہے، ما نافیہ، یضل اضل یضل وہ گمراہ کرتا ہے، وہ نہیں گمراہ کرتا، ما یضل به ان مثال اس مثال کے ذریعے الا الفاسقین مگر جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، وہ اللہ پاک گمراہ صرف اور صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ اب فاسقین کی کیفیت کیا ہے، یہ اس کو ہم اللہ للحصر جب کہیں گے تو فاسقین جو ہم کہیں گے یہ مفعول بھی ہی ہے، یذل ماں کو ختم کر دیں اور اللہ کو ختم کر دیں، یذل بھی فاسقون نہیں آئے گا، فاسقین آئے گا، وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس مثال کے ذریعے، جس کو گمراہ کیا جائے وہ مفعول بھی ہے، الفاسقین، یہ فاسق ایک اسم فاعل کا وزن ہے، ایک نافرمان فاسقان ہے، دو فاسقون وہ سب، چونکہ مفعول بھی ہے نسبی حالت ہے تو فاسقون کی نسبی حالت فاسقین ہو گئی، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ پاک، نہیں گمراہ کرتا وہ مگر فاسقوں کو، اللہ پاک جو نافرمان ہیں انہی کو راہ حق سے پھیرتا ہے، اور فسق یفسق
फुसूकन इसके मायने हक व सलाह के रास्ते से हट जाना, हक व सलाह के रास्ते से हट जाना या बदकार होना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहसनुल जज़ा। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह वरहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।